تلاوت روکی جا جی سلام پھیر کے موت تو ویکھے بدل نظر آئے ہیں چھوٹے چھوٹے روشن چراغ سے دیگے نظر ہیں آسمانی منجر ہے بخاری شریف میں لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا سعید رواہ البخاری آپ نے فرمایا سید بس نہیں کرنی بس کیوں کی دیا تلاوت کرے دارا میں تلاوت جاری رکھے قرآن پڑھتا رہے اللہ دے مامو کیوں قرآن پڑھتا رہا آپ نے فرمایا حقیقت ہے بدل کوئی نہیں دیوے کوئی نہیں سبحان اللہ کھڑا ٹائم آ گیا جا کے وہ سارے دوست اچھا سبحان اللہ کھڑا ایمان دی تازگی واسطے آپ نے فرمایا اے دیوے کوئی نہ بدل کوئی نہیں اے تا اللہ دی رحمت والے فرشتے ہن تیرا قرآن سننے ہن حسین جے تو صبح تک قرآن دی تلاوت جاری رکھے دار تو مدینے شریف دے رہن والے ہر ہر بندے نو فرشتاں دا دیدار تھی ویندا اللہ دے محبوب مینوں پتہ جو نہیں بھائی تولا صاحب یہ بچے ساری وہ بیٹی جس بیٹی کلمہ پڑھے یہ قرآن پاک کی تلاوت کرے سن اللہ دی قسم ہے نبی سونے دے فرمان دے مطابق اللہ دی رحمت نازل تھی وڑی ہے 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 82 فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا دل کے دروازے کھلے سارے دوست میں اللہ قرآن پاک نازل کرنے لگا ما ہوا شفاء جیرا قرآن بیماریاں دی شفا بن کے آیا ہے جسم واسطے بھی قرآن شفا ہے تے روح واسطے بھی قرآن شفا ہے تو نمبر 2 ایماندار واسطے قرآن رحمت بن کے آیا ہے پر کی نہیں مان ہے لگتی ہے اللہ سچ فرمائے سچ فرمائے قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے امام رازی رحمت اللہ نے لکھے تفسیر کبیر وچ کئی 100 سال پہلے اور باقی تفسیروں کے اندر بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت خط آیا ہے کیسر روندہ امیر المومنین عیسائی آئیوں میرے سر کے اندر درد رنگ ہے دوا کرا کرا میں تھکیوں روندہ بادشاہ مہربانی کر کے کوئی دوا تجویز کرو اعلیٰ تو اعلیٰ علاج کرا چکا ہے آرام نہیں پیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجیے دل کے دروازے کھلے ہیں بجلی تو نہیں آ گئی ضرور شریف اللہ تعالیٰ نے ٹوپی بھیجیے کیسر روم دے دربار وچ فرمان لگے ٹوپی سر تے چا رکھ جڑے ویلے کیسر روم نے ٹوپی سر تے رکھی آنن فانن اللہ نے درد ختم کر دیتا ہے ٹوپی اتاری سر کا درد شروع ہو گیا ہے ٹوپی کی دیے سر کا درد ختم روم کا بادشاہ عیسائی حیران ہو گیا ہے ٹوپی سے تیرا پھیلنا کا درد ختم اترنا کا درد شروع
ٹوپی نو کھول کے جس ویلے ڈٹھا گیا ہے اس کے اندر کاغذ کا ٹکڑا لکھا ہوا ہے تے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس ویلے کاغذ کے ٹکڑے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی بھیجی ہوئی ٹوپی وچ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ویکھیے. کیسر روم نے عیسائیت تو توبہ کر کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتا. آخر لگا جہے قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے شفا رکھی ہے پورے قرآن کہڑا کمال ہو سی. قرآن شفا ہے یقین ہوئے اللہ کی ذات نال پکا تے رحمت بھی قرآن بن گیا ہے ورحمت للمؤمنین. قرآن رحمت بھی بن گیا. قرآن کی تلاوت ہوئے رحمت ہی رحمت. یہ بچے بچیاں تلاوت کریں سے رحمت کی بہار آنی انشاءاللہ. اللہ اللہ قرآن حدیث کا سنایا ہے ایک سچی گل تاریخی بھی سنو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے بندے طلاق چاہیے جب تو میں مسئلے ہو رہی بیان کر رہے ہیں تکڑے تھی ہو بندے طلاق چاہیے. دنیا داروں دل کے دروازے کھولو. بندہ کھڑ لگے میری بچی جوان ہوئی اپنی بچی کو جہیز ساری دنیا کا مال ساری دنیا کی دولت ساری دنیا کا خزانہ دے سان جی میں اپنی بچی کو جہیز ساری دنیا کا مال دے خزانہ نہ دے سکا میری بیوی نو طلاق. وہ لوگ کرے تھے صحیح ہے طلاق پہلے چیلنج چیتا بعد ہی جانا ہے. روز مسئلہ فون آتا ہے کتا موبائل کا دورہ سوکے چیزیں لو اس ساتھی آکے یہ غصے کی طلاق دے بیٹھے پھرانا. اس کی فون آیا میں کہنا کوئی خوشی سے طلاق دے دے یہ گل. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہوندے ہیں شرک ہوندا ہے محبت وچ تے طلاق ہوندی ہے کافر وچ. محبت تو کوئی طلاق دے دے خوشی تو کوئی طلاق دے دے. طلاق کیا بیٹھے ہے جو اپنی بیٹی ان ساری دنیا کا خزانہ نے ساج بچیاں نے جوان کی نے کہڑی دیر لگی ہے. بچی جوان ہوئی ہے رشتہ طے ہو گیا ہے شادی کا ٹائم آیا بندہ پریشان بھی گیا ہے. ساری دنیا کا مال کے خزانہ ساری دنیا کا پیسہ ساری دنیا کے ہیرے جواہرات بچی کو جہیز اندر میں نہ دے سکتا. بیوی نو طلاق موقع ہومن کا خطرہ ہے. سارے علماء حیران ہو گئے. مسئلہ چلتے چلتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی پہنچے. امام سے فرمایا کیا کھس کہ پوری دنیا کا خزانہ تے مال دے سامری بچی نو ڈال وچ فرمایا اس کو آپ پریشان نہ تھی کیوں. امام سے فرمایا بیٹی نو ٹرے دے ویلے اللہ کا قرآن چلے وے سمجھو ساری دنیا کا مال دے چھوڑے. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بڑا اوکھا میدان ہے بڑی اوکھی دیوارے قیامت دی لیکن دیوارے قیامت کوئی سفارشی نہ ہویا بندے دا. اللہ قرآن بندے دا سفارشی بن کے کھلونے اللہ دے عدالت دے دربار وچ تاں ہے جو تعلق ہی ہوے قرآن نال. اصل مردوں کی حالت ہے عورتوں کی حالت ہے نہ نماز کا پتہ ہے نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ ہے نہ اللہ کی یاد کا پتہ ہے. پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی داری کی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے نوی قبر دھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاوے جویں لگے ترکاری مٹھی. حافظ یارا
جس ویلے منہ پیاسیا مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت دیندار کی نشانی بیان فرمائیے ماما دے بہنا واسطے چل مسئلے ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت ساری ماما بہنا دھیان نال سنیں جی مسلمان عورت پانچ ٹائم دی نماز کی پابندی کرے ہی کر نمبر تسا دوستاں بولے امانت سے میرا جملہ انہوں کی فکر کہہ کر رہی ہے گھر والے اصل ذمہ دار ہے مسئلہ دین پہنچاون دے دوستو آپ نے فرمایا جی مسلمان عورت پانچ ٹائم دی نماز کی پابندی کرے ہی کر نمبر دو رمضان شریف دے روزے رکھے نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت کرے تے نمبر 4 اپنے خاوند دا آقا منے اے جئی صفتاں والی مسلمان مائی جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضی ہوندی ہے داخل ہو ونجے حدیث پاک وچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ایک عورت آ گئی ام سعید رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے محبوب اجازت منگنیاں کیڑی گل دی اجازت کہ میں مسجد نبی شریف وچ تواڈے پچھوں آ کے تواڈی امامت وچ نماز جماعت نال پڑھنا چاہنی ہاں عقیدہ سن کے میرے تے میری جماعت دا دوستو اور رب کعبہ دی قسم آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے نال تار امام نہ اللہ بنایا نہ قیامت تو نہیں بناوڑے آپ کے نال دا امام نہ دنیا تے آئے نہ قیامت تو نہیں آوڑے آپ کے پیچھوں استاد جی تسا امام بنو حضرت تسا امام بنو اچھا بندہ امام بنے تے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت وچ نماز جماعت تے مسجد نبی شریف ایک نماز ادا کرو 50,000 نماز کا ثواب تے جماعت نال ادا کرو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب تے جے کر بندہ وضو گھر وچوں کر گیا وے 50 گنا زیادہ نماز دا ثواب جواب سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیچھوں جماعت نال مسجد نبی شریف کے اندر ایک نماز پڑھن کی خواہش مند جیا آپ نے فرمایا جیڑی نماز تو اپنے گھر کے اندر پڑھ میں آمنہ دلال دی مسجد وچ میرے پیچھوں نماز پڑھن نالوں تینوں گھر دی نماز دا اللہ زیادہ ثواب عطا کرے سی نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ نماز تو اپنے گھر کے برآمدے دے وچ پڑھ اللہ سہل علی نماز تو زیادہ ثواب عطا کرے سی تے جیڑی نماز اندر کمرے وچوں دے پڑھ اللہ تینوں برآمدے علی نماز جو اس نماز کا ثواب زیادہ عطا کرے سی اجازت نہیں دیتی اور میں مسئلہ سنانے لگا کہ دروازے کھلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعیدہ نو اپنے پیچھوں مسجد نبوی شریف نماز پڑھن کی اجازت نہیں دیتی اپنے پیچھوں نماز پڑھن کی اجازت نہیں دیتی پھر قبر کی زیارت کی اجازت کی نہیں دیتی اسی محرم دی لاہمی آوے مرد بھی کے عورتوں بھی قبرستان کے اندر کھڑے پڑے او اج لوٹے دال چاہیے ہوئی زنانی نال قبرستان کھڑے پڑے تماشا باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بالکل نال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ ہے آپ چلے گئے حضرت فاطمہ کے حجرے وچ غیرت مند لوگوں تھوڑے علاقے کی غیرت مشہور ہے میں کل غیرت ہی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت فاطمہ کے حجرے میری بیٹی کے پاس فاطمہ
شادی شدہ حضرت فاطمہ ابا جان پہ چہنے بیٹی میری کہنے پاسے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو بد نصیب بندے جین جنہ جنتی خوشبو بھی نہیں سگڑی. حالانکہ جنتی خوشبو 500 سال دے سفر تو آدھی پئی سی. 500 سال کہہ اللہ دی محبوب. آپ نے فرمایا البخیل جڑا بندہ اللہ دے نام تے نہیں دیندا وہ جنت دی خوشبو بھی نہ سنسی. تے نمبر 2 دیوس. صحابہ پوچھن لگے اللہ دے محبوب بخیل دا سانو پتہ ہے دیوس کون ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو اپنی عزت تے غیرت نہیں آتی. غیرت مند مسلمانوں میرے گھر کے اندر کون آتا پی کون نہیں. میری دھی بہن کہڑے پاسے آتی پی کہڑے پاسے نہیں. میری دھی بہن کس نال گلا پہ کرے دی کس نال نہیں. جس کو اپنی عزت تے غیرت نہیں آتی آپ نے فرمایا اس بندے جنت خوشبو بھی نہیں سگڑی. اور یقین ایمان نبی پاک سچ فرمایا. اسلام سانو غیرت سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت فاطمہ دے حجرے. میری بیٹی کے پاس گئی. فاطمہ گھر کوئی یہ لازہ گزرے ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نال میرے گوانڈ وچ نال میرے پڑوس وچ ایک بندہ فوت ہی گیا ہے. اون دے گھر میں تعزیت کرن گئی ہم. سب اتراج کے چلے گئے افسوس سر کوئی لفظ دسو ملے کیا افسوس ارمان مکان چلے ہوگی ہے. یہ نمبر سنا سے یہ کو کا تو ہمارے مکان موقع چلے نا تعزیت ورسے گئی ہے. مبا جان جملہ سنا ہے دل کے دروازے کھلے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ مرن والے دی قبر تے دن ہوئی گئی. بیٹی مرن والے دی قبر ساری ماں ہے. میں شروع تک ہے کچھ مسئلے قرآن پاک کے بارے عرض کرے سا کچھ مسئلے اپنی ماں بہن کے بارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی مرن والے دی قبر تے دن ہوئی گئی. حضرت فاطمہ کا جواب سنے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر لگی ابا جان میں مرن والے دی قبر تے کیویں من سکدی ہاں. مینوں تہاڈی گل یاد ہے لعن رسول اللہ زائرات القبور. جہڑیاں عورتاں قبراں دی زیارتاں تے رہندیاں تساں انہاں تے لعنت کیتی ہوئی ہے. میں کیویں مرن والے دی قبر تے من سکدی ہاں. بھائی جان دل دے دروازے کھلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی فاطمہ پہلے تو میں گل سنی ہوئی ہے میری زبان مبارک وچوں جڑیاں ترمتیاں قبراں دی زیارتاں دے وینیاں انہاں تے اللہ لعنت کرے گا. اج ہور گل سن جے تو مرن والے دی قبر تے گئی ہوندی تاں تے فاطمہ نوں جنت دی خوشبو سنگنا بھی نصیب نہ ہویا. انہاں لوگاں دا پیپر سی جی آپ ترین تے گناہ اللہ کے قبرستان میں دے پہ زیارت کرو. دوستو میں نبی صلی اللہ علیہ فرمان سنا ہے مذاق نہیں. المرأۃ اذا صلت خمسها جیڑی مسلمان عورت پن ٹہن دی یہ بہانے نہیں چڑھنے اللہ کے سامنے. شادیاں تے وجنا ہوئے ہر گھنٹے لباس تبدیل کیتا ہے کہ جے کر کوئی نماز کا ٹائم تھی ہے اکھے جی بچے میرے کپڑے پلیت کر چھوڑے نماز کی میں پڑھاؤں. شادیاں دے مہینے گھنٹے گھنٹوں بعد لباس تبدیل کی نا ٹھیک ہے بیٹھا نماز کا ٹائم ہے کپڑے نہ کافی اللہ دے ہم بانے نہیں چل رہے. پھر نماز جان بوجھ کے چھوڑن دی وجہ تو 1 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم دے اندر سڑنا پوسی. ایک نماز فرض حالی کو نہیں ہے. چوکاں آباد تے مسجد ویران بازار عورتاں نال آباد تے گھر تے جہاں نمازاں دے
مسلح ویران اقبالہ کے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اول تک بتایا ہی نہیں نماز واسطے یہ آگے کی ہے تو سارے دنیا نے خیال نمازی کا اقبالہ کہ جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں پانچ ٹائم بھی نماز کی پابندی کرے عورت ہی کر نمبر 2 رمضان شریف میں روزے رکھے نمبر 3 آسنت پر جہاز اپنی عزت کی حفاظت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کو دلا دون ارزہی فہو شہید جیرا بندہ عزت بچامن واسطے قتل تھی وئے اللہ دیہاں شہید لکھا وے پاکستان کی پارٹیشن دے ٹائم تقسیم ہوئی ہے ہزاروں کی تعداد وچ نوجوان لڑکیاں نے کھوہاں دے اندر ڈھک مار کے اپنی عزت بچا کے تے اپنی عزت کا تحفظ کیا اللہ مسئلہ سمجھ لو سارے لوگ ساری شریعت کا مسئلہ ہے اچھا ایک گل میں کرنی ہے یہ بڑی سخت سنانا چاہوں یہ فائدے نہیں اللہ میں تھوڑا چھوٹا بھائی ہوں اور ہمدرد ہوں جڑا دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے ایسے بندے کی عزت کا محافظ اللہ بننے دے دلیل ہے نا علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام دے شاگرد بہت بڑے امت دے عالم خوابوں کی تعبیر دے ماہر ایک بندہ ہے علامہ ابن سیرین میں خواب دیکھے تعبیر پوچھنا فرمایا کیرا خواب کہ خواب ہے کہ نالا لاجرا میرا گواٹھی ہے ان دے گھر دے اندر کبوتری ہے تے کبوتری نو پکڑ کے میں ان دے پر تروڑ چھوڑے علامہ ابن سیرین دا چہرہ پیلا پٹھیار ہو گیا بس اکیلے جی اگے بھی خواب باقی ہے اگو سنا اکے کالے رنگ دا کان میرے گھر دے پچھلی دیوار جو سوراخ کر کے گھر دے اندر وڑا ہے علامہ ابن سیرین دا ٹھڈا سا نکل گیا فرماما لگے ظالما اللہ کتنا جلدی تیرے تو بدلا پھر دیتا ہے تے گواٹھی کی کبوتری دے پر توڑے کالا کان تیرے گھر دے اندر وڑا ہے خواب دی تعبیر ہے بڑے محتاط لگ بھائیو کہ تو نال والے پڑوسی دی گھر والی نال غلط کام کرے لے تے تیرا کالے رنگ دا نوکر تیری بیوی نال برا کام کرے لے عزت کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیویوں دے نال تشریف فرما عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابیوں کا پیا ہے آپ نے جس ویلے دیکھے ہے فرمان لگے ہے تجیبا منو توڑے پردہ کر ہنو تے محبوب پردہ او تو سنو ویکھ نہیں سکتا ماما پہنا ساریاں سنیں آپ نے پر جلدی کر پردہ کرو نبینا صحابیوں کا بھی ہے اللہ دے محبوب ہوتا سنو دیکھ نہیں سکتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرانی اور تو نہیں دیکھ سکتا تو سنتا دیکھ سکتی ہی وے جنہیں مرد واسطے مسئلہ ہے غیر مارا عورت نو دیکھنا حرام ہے عورت واسطے بھی مسئلہ ہے غیر مارا مرد کو کے دیکھنا حرام ہے عمرے دیا فلیٹا شروع تھی نہیں شریعت کا مسئلہ ہے مرد ویلا بھی عمرے واسطے ان کی آواز نہ اللہ سے لبیک اللہم لبیک عورت ویلی پئی عمرے واسطے یا حج کرنے واسطے ان کی آواز نہ لبیک کھڑی اجازت نہیں اذان کا ٹائم تھی یہ ہے عورت اذان دینے کی اجازت نہیں شریعت کا مسئلہ ہے دوستو تے حوالہ قرآن کا نام سنانا چاہ اللہ فرمانے والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن مسئلہ سارے لوگ دھیان نہ سنیں اگر عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتی پئی ہے
فرض نماز تے تلاوت اونچی آواز نال چکیتی قل هو اللہ احد اللہ الصمد اونچی آواز نال نماز دی تلاوت کیتی عورت دی تلاوت دی آواز گھر تو باہر غیر محرم بندے دے کان وچ چلی گئی ہے، عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ مسئلہ سنتے بیٹھے ہو؟ اونچی آواز نال تلاوت کی اجازت نہیں، اونچی آواز نال لبیک آکھن کی اجازت نہیں، اونچی آواز نال اذان بھی نہیں دی، اذان دے ونڈی جا تے گانے گاون دی کیویں اجازت ہے؟ مارکا انصاف کا کرو، ڈانس کرن دی تے رقص کرن دی کیویں اجازت ہے؟ اللہ فرماتے والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، آیت نمبر 31 سورۃ النور 18 پارہ۔ اگر مسلمان عورت اپنے گھر دے اندر چلتی ہوتی ہے بیڑے وچ کم کار کرنے برتن دھونے بچوں کو کپڑے پواونے اوکھا تے بہاری دیونی ہے، اللہ فرمائے خبردار مسلمان عورت زور نال زمین تے اپنے گھر کے قدم نہ رکھے، مطلب تیرے قدم تے زیور دی آواز پرے مردے کرنی چ نہ چلی ونجے۔ حدیث پاک سنا میں اجازت ہے؟ چپ کر بیٹھے ہو؟ حدیث فرماؤ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ۔ میں بڑا محتاط منع کرنا ہے، ذرا دل کے دروازے کھلے ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑی عورت جسم تے کپڑے تے خوشبو لا کے باہر نکل گئی ہے، اگر عورت کی لگی ہوئی خوشبو غیر محرم بندے نے نکی چلی گئی فہیا زانیہ، اللہ کے کاغذ وچ برا کم کراون والی لکھی ویسی۔ اتنی احتیاط پانچ ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے دو، اپنی عزت کی حفاظت کرے ترے، پھر نمبر 4 بات بالحاظ اپنے خامد آخم نے اپنے فرمایا ایسی خوش نصیب عورت جنت 8 دروازوں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہوئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم المرأة الصالحہ، آپ نے فرمایا خوش نصیب ہونے کی نشانی دولت مال تے پیسہ نہیں، جائیداد تے دنیا نہیں، دنیا تے اسباب نہیں، انسان نے خوش نصیب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندے دی بیوی نیک ہوئے۔ جرا سارے بھائی طاولہ صاحب باقی دوستوں ایک ادارہ شروع کیتا ہے، بچیاں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل پیاں کرے دیا۔ ایک بچی اگر خاندان کے اندر عالمہ حادثہ بن وجے پورے خاندان ہی تبدیلی آئے۔ میں نہ بچیاں واسطے ہی نہ بچہ واسطے دعا کرے نا اللہ کے عمل قبول فرما دے، بخشے کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم ادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ جتنے بیمار ہیں تمہارے سارے متعلقین اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو حاجت مند ہیں انہوں کی جائز حاجات پوری فرما دے۔ اللہ کریم جے صاحب اولاد نہیں انہوں نرینہ سارے اولاد نال مالا مال فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں اولاد کے ذریعے اللہ والدین دے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء۔